بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی تربیت فرشتوں نے کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کے ماں باپ کون تھے، انہیں کس جگہ کی بادشاہی دی گئی تھی، فرشتوں کے ساتھ ان کی جنگ کیوں ہوئی اور شیطان کی تربیت فرشتوں نے کیوں کی، مختلف آسمانوں میں شیطان کو کون سے رتبے ملے، شیطان نے لوہے محفوظ میں کیا دیکھا اور یہ 2000 سال تک کیوں روتا رہا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کیا پوچھا۔ تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا اور وہ نہایت قدآور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا اور اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر داغ بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھی۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کے مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھی۔ یہ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قومیں جنات کے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے میری مات ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہ خیال تھا کہ اماں جان کی بعد از قیاس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سماں کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے اور میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم کیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار، سرکش اور مکار ہے اور ساتھ ہی نہایت خودغرض، فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی کہا، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے ملقب کیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی تیز تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم اور اتالیق تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں اس کی امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادت و زہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس کی عمل کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلت۔ ایک روز عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جب حفظ افلاک کی سیر کرتا لوہے محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوہے محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لان تان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہو
घबरा कर बारगाह इलाही में हाजिरी दी और बोला, ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान और राजीम कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमारा एक बंदा है जो अनवाउ इकसाम की नेमतों से सरफराज किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के बायस मरदूद बारगाह हो जाएगा। अज़ाज़ील ने अर्ज की, बारे इलाहा, मैं उस मलऊन को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील इसी सोचो विचार में हजारा साल मुब्तला था कि उसे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। उस पुतले का सर मक्का मौज़मा की खाक, गर्दन बैतुल मुकद्दस की मट्टी, सीना अदन की खाक से और पुश्तो शिकम हिंदुस्तान की सरजमीन की मट्टी से बनाया जाएगा। हाथ मशरिक की खाक और पैर मगरिब की जमीन से तैयार होंगे और बाकी गोश्त पोस्ट वगैरह तमाम जमीन की मजमूई खाक से बनेंगे और इसके अलावा इसमें आग, पानी और हवा को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी शामिल करने की हिकमत ये है कि इस पुतले की नस्ल मुख्तलिफ शक्लों में नमदार हो सकेगी और अनासर के शामिल करने की हिकमत ये है कि इस पुतले की नस्ल 4 तबाह का हसीन इम्तजाज होगी, क्योंकि हर 4 अनासर में से एक अंसर दूसरे अंसर की मौजूदगी में कायम नहीं रह सकता। मसलन आग और पानी यकजा नहीं रह सकते और मिट्टी और हवा यकजा नहीं रह सकते, और ये कादर मुतलिक का ही कमाल है जिसने इन 4 अनासर को यकजा कर रखा है। इब्लीस को पता चला कि ये जामिल अजाइब पुतला साने मुतलिक अपने हाथ से बुनाएगा। फिर जब पुतले को तैयार कराया गया तो पुतले को जमीन पर भेज दिया गया। अज़ाज़ील फौरन इस पुतले को देखने के लिए जमीन पर पहुंचा कि देख सके कि इसकी अंदरूनी और बैरूनी साखत कैसी है और इसके अंदर किस किस्म का निजाम रखा गया है। सबसे पहले अज़ाज़ील ने पुतले को ठोंक बजाकर देखा तो पुतले से एक बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज आई। जब बैरूनी मुशाहदे के बाद अज़ाज़ील किसी भी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के जरिए पुतले के अंदर दाखिल हो गया। शायद इसीलिए कहा गया है कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। अज़ाज़ील ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पुतले में मौजूद था। चनाचे जब वो रग रग की सैर करता हुआ कलब तक पहुंचा तो कलब कुछ इस तरह बंद किया गया था कि अपनी मखसूस ताकतों और मख्फी उलूम जानने के बावजूद वो इसे ना खोल सका। शायद इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं किसी चीज में नहीं समाता, लेकिन मोमिन का कलब ऐसी जगह है जहाँ मैं समा जाता हूँ। बस अज़ाज़ील समझ गया कि इस पुरस्कार डिबिया में कोई खास खजाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती इसे खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से ही काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं जो इसके काम में इनकी मदद करते हैं। बाज लोगों ने इन साथियों को शैतान के बेटे भी कहा है। इन पर एक मुकम्मल वीडियो चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल को हिट करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।